ہمارا ملک بھارت اس وقت بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ جی ہاں، میں اسی بھارت کی بات کر رہا ہوں جس کو کسی زمانے میں دنیا سونے کی چڑیا کے نام سے جانتی اور پہچانتی تھی، لیکن آج مرور زمانہ اور حکومت وقت نے اسی بھارت کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب یہاں غیر ملکی سیاح اور تاجر سیاحت و تجارت کی خاطر آنے کے لیے سینکڑوں بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی ملک میں کہیں کالج و یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس پر مظالم ہوتے ہیں تو کہیں ان کا اغوا کیا جاتا ہے اور کہیں اسے یرغمال بنایا جاتا ہے اور کہیں ان کے ہاسٹل میں گھس کر ان کو ظلم و تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیٹنے والے اسٹوڈنٹ کو ہی مجرم بنا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر جرم کی چادر ڈال کر ان کے صاف و شفاف کیریئر پر بدنما داغ لگانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ کل تک یہی اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ کر ڈگری یافتہ ہو کر حکومت سے ملازمت کا دستے سوال دراز نہ کر دیں۔ ایک طرف اگر حکومت کے ذریعے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا سیاسی نعرہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور شہروں میں دیواروں پر لگے اشتہارات کی زینت ہے، تو دوسری جانب اسی ملک کی بہو بیٹیوں پر کھلم کھلا ظلم و جبر، جنسی ہراسمنٹ اور تشدد کے ساتھ زناکاری کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کا گلا ریت کر کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جیسا عمدہ نعرہ لگاتی ہے تو دوسری جانب اسی ملک بھارت میں کیمرے میں یعنی ویڈیو بنا کر فرقہ واریت کا رنگ دے کر لوگوں کی موب لنچنگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مذہب کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اگر مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے پیار میں پڑ کر اس سے شادی رچا کر اس کے دھرم کو بھی قبول کر لے تو یہ بہت اچھی بات مانی اور سمجھی جاتی ہے، اسی لڑکی کی خوب پذیرائی کی جاتی ہے، خوب تعریفیں کی جاتی ہے اور اسے گھر واپسی کا نام دے کر اس لڑکی کو خوب داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی مسلم لڑکے اور غیر مسلم لڑکی کے ساتھ یہی واقعہ پیش آئے تو اسے لو جہاد کا نام دے کر مذہب اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر جم کر شور مچایا جاتا ہے، انہیں جم کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مذہب کے نام پر نہ جانے کیا کیا وحیات کہے جاتے ہیں۔ ایک طرف اگر حزب اختلاف جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی کسی نے حکمران جماعت پر تنقید یا اس کے ذریعے اٹھائے گئے غلط اقدامات پر سوالات کھڑے کیے تو اسی ملک میں اس شخص کو دیش دروہی کے لقب سے مقلب کر دیا جاتا ہے، یعنی اسے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کو کبھی پولیس اسٹیشن اور جیل اور کورٹ کچہری کے چکر لگانے بھی پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اسے اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں، اتنے کورٹ کچہری کے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری، فاقہ کشی، خودکشی، لوٹ گھسوٹ، رشوت خوری، دھوکہ دہی، جال سازی اور ظلم و جبر بام عروج کو ہے، یعنی کہ وہ اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہاں کی عوام کو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دیش کو وشو گرو بنانے کے جھوٹے خواب دکھائے جانے لگتے ہیں۔ دھرم اور ذات کے نام پر فرقہ واریت کی آڑ میں یہاں حکومت کی کرسیاں اور عہدے مضبوط کیے جانے لگے ہیں، پھر بھی وہی برسوں پرانا نعرہ کبھی کبھی جو قوت سماعت سے یعنی ہمارے کانوں سے ٹکراتا تھا کہ میرا بھارت دیش مہان ہے۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ پچھلے 40 سالوں میں ملک کی جی ڈی پی سب سے نچلے درجے تک پہنچ گئی ہے اور ملک کی شرح نمو 50 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ حال یہ ہے کہ ملک کے اکثر بینک جان کھونے کے عالم میں ہیں، یعنی مرنے کے عالم میں ہیں، کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس حالت میں ہے۔ ملک کی بے شمار فیکٹریوں میں تالے لٹک چکے ہیں اور سینکڑوں کمپنیاں بند ہو چکے ہیں اور سینکڑوں بند ہونے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ لاکھوں مزدور بلکہ کروڑوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں ملازمت پیشہ حضرات کی نوکریوں پر بے روزگاری کی دھاردار تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ اسی ملک
کی بات ہے، یہ اسی ملک میں جی رہے ہیں جہاں مہنگائی آسمان بوس ہو چکی ہے، یعنی آسمان چھو چکی ہے۔ اس ملک سے روزگار گدھے کے سینگ سے سر کی طرح دھیرے دھیرے غائب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو دیمک لگ چکی ہے، یہاں کے اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم ہے، پھر بھی ہم ان مدوں کو پسے پشت ڈال کر، ان مدوں کو چھپا کر دن رات ٹی وی میں ہندو مسلم اور مسجد و مندر کے عنوان پر، مسجد و مندر کے نام پر ڈیبیٹس کر کے غلط چیزیں عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک مخصوص دھرم کے ماننے والوں کے ذہن و دماغ میں مسلمانوں کے تئیں نفرت پیوست کی جا رہی ہے، یعنی ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھایا جا رہا ہے، یہ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ملک کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر ملک کا کوئی سب سے بڑا سمسیا ہے، ملک کا کوئی سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ حد تو تب ہو گئی جب کرونا وائرس جیسی مہلک عالمی وبا کو، عالمی بیماری کو ایک جانب ملک کی عوام حکومت دونوں پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے، بلکہ گزر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب یہاں کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا جس طرح سے کرونا وائرس پھیلانے کا جھوٹا الزام مہینوں مسلمانوں کے سر مڑھا جاتا رہا مسلمانوں کے اوپر، بلکہ ہماری جو جماعت ہے، ایک بہترین جماعت ہے جو دین کی تبلیغ کرتی ہے، اس کے سر مڑھا جاتا رہا۔ اور یہ سلسلہ ملک کی عدلیہ کے تبصرے کے بعد رکا، جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ کرونا وائرس کسی ذات یا مذہب سے نہیں پھیلا، کسی ایک فرقے پر اس کا الزام لگانا درست نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس ملک میں رفتہ رفتہ انسانی خون سستا اور پانی اور روٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں روزانہ کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے انتہائی درجے کی مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی لیے یہاں لوگ خودکشی کو ایک ایونٹ سمجھ کر اپنے پیچھے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر خودکشی کو بخوشی پھانسی کے پھندے پر جھول جاتے ہیں۔ ملک کو اپنی انتھک کوششوں اور مشقتوں کے بعد اناج میسر کرنے والے کسانوں کا بہت ہی برا حال ہے۔ ڈاکٹرز اور وکلا حضرات اپنی اپنی پریشانیوں کے باعث اکثر و بیشتر ہڑتال پر رہتے ہیں۔ دستکاری صنعت غرق آب ہو رہی ہے، یعنی ڈوب رہی ہے۔ بینکری پیشہ سے منسلک حضرات حالت دیگر گوں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں۔ ان کی حکومتی امداد تقریباً بند ہو چکی ہے، ان کی بجلی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ ایک اچھی اور عمدہ حکومت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دور حکومت میں کوئی بھی انسان پریشان نہ رہے، کوئی بھی انسان دکھ اور تکلیف میں نہ رہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے ہو، خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو۔ لیکن یہاں تو ہمیں دھرم اور ذات میں بانٹا جا رہا ہے، دھرم اور ذات کے نام پر مارا اور کاٹا جا رہا ہے، بلکہ ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ دھرم اور ذات کے سیاسی کھیل میں غریب عوام پس رہی ہے، کٹ رہی ہے، سسک رہی ہے، مر رہی ہے، اور جو اس کھیل کے بڑے مداری ہیں وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے سیاسی کیریئر کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، طاقتور بنا رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک طبقے کے اکثر مذہبی جذبات بھڑکانے کا مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے دینی رہنماؤں کی شان میں آئے دن سوشل میڈیا پر مغلظات لکھے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ایسا کرنے والے کھلے عام گھومتے رہتے ہیں اور کھلے عام گھومتے نظر آتے ہیں۔ 2014 میں لوگوں کو امید جگی تھی جب ایک پارٹی نے عوام کو اچھے دنوں کا بھروسہ دلایا تھا۔ عوام نے سوچا تھا کہ اب 70 سالوں کے بعد اس ملک میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، غریبوں کی پریشانیاں دور ہوں گی، زنگ آلود سسٹم اب نئے سرے سے نکھر کر سامنے آئے گا، تعلیم اور سرکاری نظام بالکل درست ہو جائے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ لیکن آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی عوام کو مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ یہاں کے لوگ شاید اب کسی چمتکار کے منتظر ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی چمتکار نہیں ہونے والا، ہمیں خود بڑھ کر آگے آنا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اجتماعیت سے اس کام کو انجام دینا ہوگا۔ اب کسی چمتکار کا انتظار فضول اور بیکار ہے۔